अस्सलाम वालेकुम। ये कराची है जो कि न सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है बल्कि इसका शुमार दुनिया के बड़े शहरों में होता है। कराची को पाकिस्तान का इकनॉमिक हब कहा जाता है। पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 65% शेयर कराची से जाता है। इसके अलावा कराची पाकिस्तान के कुल जीडीपी में 25% शेयर भी डालता है। 3 रोज़ कबल यहाँ 40 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर की औसतन बारिश होती है और उस बारिश के बाद कराची का जो हाल होता है वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से आप सब बखूबी जानते हैं। तकरीबन आधा कराची पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूब जाता है। कराची के जो बड़े बड़े इलाके हैं जिसके अंदर नाज़माबाद है, नॉर्थ नाज़माबाद, लांडी, कुरंगी, उरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन हदीद और इस तरह के जो दूसरे इलाके हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। बल्कि न सिर्फ ये इलाके, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के भी कुछ जो ब्लॉक्स हैं वो पानी के ज़ेर असर आ जाते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको जो गवर्नमेंट है उसकी प्रेजेंस कहीं पर भी नज़र नहीं आती। ना ही आपको सूबाई गवर्नमेंट वहाँ पर नज़र और ना ही आपको वफाकी गवर्नमेंट वहाँ पर नज़र आई। होना तो ये चाहिए था कि जब कराची के अंदर बारिश की वजह से ये सूरत हाल थी तो हमें वहाँ पर सीएम सिंध मुराद अली शाह नज़र आते, या हमें पीटीआई की तरफ से गवर्नर जो हैं वो वहाँ पर नज़र आते, अली जैदी नज़र आते, फैसल वाडा साहब नज़र आते, या फिरदौस शमीम नकवी साहब नज़र आते। इसी तरह एमकेएम की तरफ से हमें वहाँ पर ख्वाजा इजहारुल हसन नज़र आते या वज़ीर बल्दियात ही नज़र आ जाते। लेकिन आपको इनमें से किसी की भी प्रेजेंस नज़र नहीं आएगी। वहाँ पर नज़र आया तो कौन नज़र आया? हमें फलाही तंजीमें वहाँ पर नज़र आई और एनडीएमए के थ्रू हमें वहाँ पर रेंजर्स जो है वो फलाही काम करती हुई नज़र आई। यानी कि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर जो जिम्मेदार आदमी है, मैं वर्कर्स की बात नहीं कर रहा, यकीनन आप लोग कहेंगे कि जो वहाँ पे पानी निकालने वाले लोग थे वो गवर्नमेंट के तो थे, लेकिन गवर्नमेंट की सतह के ऊपर जो लोग होते हैं जिन्होंने जाके अवाम का दुख बांटना होता है, अवाम के साथ जाके स्टैंड करना होता है, जिसके लिए अवाम उनको मुंतखब करके ईवानों तक पहुँचाती है, उनमें से कोई भी शख्स आपको वहाँ पर नज़र नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि उनमें से किसी के घर में भी पानी नहीं गया। अगर पानी जाता बिलावल हाउस के अंदर, अगर पानी जाता सीएम सिंध साहब के हाउस के अंदर, अगर पानी के अंदर अली जैदी साहब का घर डूबा होता, फैसल वाडा साहब का घर डूबा होता, आमिर लियाकत हुसैन का घर डूबा होता, तो यकीनन वो लोग भी अवाम के दुख दर्द के अंदर शामिल होते। लेकिन अवाम उनको मुंतखब करते हैं कि वो कराची के मसाइल हल करें। पिछले कई सालों से मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट आ रही है, दूसरी गवर्नमेंट जा रही है, लेकिन कराची की हालत जूं की तूं है। इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी अगर आप उनसे पूछ लें तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कहेगी जी वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक वाले डाल देंगे सूबाई गवर्नमेंट के ऊपर, सूबाई गवर्नमेंट कहेगी ये सारी जिम्मेदारी जो है वो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब की है। तो अवाम किसके पास जाके अपने मसाइल का हल करें? अवाम ने आपको मुंतखब इसलिए किया है कि आप इन मसाइल का हल करें, बजाय आप हमें ये बताते हैं कि देखें जी 2 घंटे के अंदर कराची में जो बारिश हुई है वो तो सालाना बारिश से भी ज़्यादा हो गई है। और भाई 40 से 50 मिलीमीटर की जो बारिश है कौन सी ज़्यादा बारिश है? खुदा ना खास्ता अगर कराची के अंदर 150 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है जैसे कि नॉर्मली पंजाब के अंदर मानसून के सीज़न में देखी जाती है, तो फिर कराची का क्या बनेगा? मुझे तो लगता है तब तो आपका बिलावल हाउस भी नहीं बचेगा, तब तो आपका सीएम सिंध साहब का भी हाउस नहीं बचेगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट को प्रेजेंट होना चाहिए था वहाँ पर। गवर्नमेंट वहाँ पर मुकम्मल तौर पर हमें गायब दिखाई दी है, जिसकी वजह से अवाम के अंदर शदीद मायूसी और परेशानी पाई जाती है। इंतहाई बेहिसी और दुख का जो आलम है वो ये है कि जब कराची के अंदर ये सारी सूरत हाल चल रही थी तो उस वक्त जो सियासी हुकूमतें थी, जो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या जो दूसरे सारे लोग हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर एक दूसरे को ताने दे रहे थे। और जब लोगों ने कराची की तस्वीरें अपलोड की सोशल मीडिया के ऊपर और वीडियोज़ अपलोड की तो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी बहन है बख्तावर भुट्टो जरदारी, उन्होंने तो बेहिसी की हद ही कर दी और आगे से कहा कि बरसाती मेंढकों के मसाइल हमसे हल नहीं होते। जब बारिश आती है तो पानी भी ज़ाहिर आता ही है, जब बारिश आती है तो पानी डेफिनेटली आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का कोई सिस्टम भी होता है, कोई मैकेनिज्म भी बनाया जाता है ताकि इस तरह की सूरत हाल ना हो। मुंबई के अंदर आप चले जाएं, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा बारिशें आती हैं, 200 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है मानसून के सीज़न में, लेकिन वहाँ पर हालात अब से बेहतर हो चुके हैं। ढाका के अंदर हालात बेहतर हो चुके हैं। सिंगापुर ने इतना अच्छा निज़ाम बना दिया है अब कि वहाँ पर जो वो इलाका समुद्र के नज़दीक था तो उन्होंने वहाँ पर पानी के तमाम मसाइल हल कर दिए हैं। आप भी हल कर सकते हैं, लेकिन हल करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सब ने यही ड्रामेबाजी लगा रखी है कि नहीं ये इसका काम है तो नहीं ये उसका काम है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कराची के जो मसाइल हैं और जो बारिश की वजह से कराची की ये सूरत हाल बन जाती है उसके पीछे जो रियल कॉजेज़ हैं, एक तो जो ये ब्लेम गेम है, इसके अलावा जो कॉजेज़ हैं वो कौन से कॉजेज़ हैं और उनका सलूशन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची के अंदर सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। कराची के अंदर जितने भी रोड्स की दोबारा बहाली पर काम किया गया तो वो उनका जो लेवल है अब वो ऊंचा हो चुका है और जो कराची की आबादियाँ हैं वो अब नीचे रह गई हैं। तो जब बारिश होती है और इस तरह की सूरत हाल होती है तो सारे का सारा जो पानी है वो आबादियों के अंदर चला जाता है और आबादियाँ सारी की सारी हमें डूबती हुई नज़र आती हैं। टेक्निकल मैकेनिज्म आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। इंजीनियरिंग की सतह के ऊपर जो सॉल्यूशंस होने चाह रहे थे वो हमें कराची के अंदर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। तो बेसिकली जो सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ी रीज़न है इस सारी सूरत हाल की।
اس صورتحال کی جو دوسری سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم بنایا گیا تھا اسٹارم واٹر کی ڈریننگ کے لیے، اور اس سسٹم کا اس وقت کراچی کے اندر کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے۔ وہ اس وقت ٹیکنیکلی مل چکا ہے کراچی کے جو انٹرنل سیوریج سسٹم ہے اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے جو انٹرنل سیوریج سسٹم ہے اس کے اوپر اور زیادہ پریشر ڈیولپ ہو گیا ہے، اور جب بارش آتی ہے تو وہی جو سیوریج کا پانی ہوتا ہے وہی ہمیں انہیں برساتی نالوں کے اندر جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیسری صورتحال ہے کہ جو کراچی کے اندر برساتی نالے ہیں، کراچی کے اندر تقریباً 36 برساتی نالے ہیں، وہ تمام کے تمام برساتی نالے اس وقت گند سے، کوڑا کرکٹ سے بھر چکے ہیں۔ آپ جس بھی کراچی کے نالے کو دیکھ لیں اس کے اندر انتہائی کوڑا کرکٹ ہے، اس کے اندر گاربیج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اس کی صفائی کے اوپر کسی قسم کا کوئی خاص کام نہیں ہو رہا۔ ہر سال جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ملین آف روپیز ایشو کرتی ہے کہ ان نالوں کی صفائی کی جائے، لیکن ہمیں وہ نالوں کی صفائی جو ہے وہ کوئی خاص اس کا ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ اگر نالے صاف بھی کیے جاتے ہیں تو ان کے اندر سے جو گند نکالا جاتا ہے وہ انہی کے جو نالے کا کنارہ ہوتا ہے، بینک ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ رس کر دوبارہ نالے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو نالوں کے اندر گند کا ہونا، کوڑا کرکٹ کا ہونا بھی کراچی کے اندر برسات کے موسم میں اس صورتحال کی ایک بہت بڑی وجہ قرار دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نالوں کی جو تباہی کی اور جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ ہے انکروچمنٹ۔ کراچی کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ناجائز تجاوزات بہت بڑھ چکی ہیں۔ کچی آبادی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، کچی آبادی بھی اسی علاقے کے اندر آتی ہیں جہاں سے پانی نے گزرنا تھا، جہاں سے مین کراچی کے پانی نے ہو کے جانا تھا، وہاں پر آپ لوگوں نے مافیا کے ساتھ مل کر کچی آبادیاں بنا دی ہیں۔ تو جو ناجائز تجاوزات ہیں جو کہ نالوں کے کنارے کے اوپر انکروچمنٹس ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو نالوں کی جو چوڑائی ہے وہ کم ہو چکی ہے، نیرو ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے نالوں کے اوپر سارے کا سارا پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جب بھی تھوڑی سی بارش آتی ہے تو آلریڈی وہ گند سے بھرے ہوئے ہیں، دوسرا وہ تنگ بہت زیادہ ہیں، تھوڑا سا ایکسٹرا پانی آئے گا تو وہ اوور فلو کریں گے، اور جب اوور فلو کریں گے تو وہی گند ہمیں لوگوں کے گھروں کے اندر جاتا ہوا دکھائی دے گا، جیسا کہ ہم نے صورتحال کچھ دن پہلے دیکھی۔ اور جو بڑی ریزن ہے کراچی کی صورتحال کی وہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ تھی پرویز مشرف صاحب کی، تب کراچی کے اندر ایک بلدیاتی نظام لایا گیا تھا، مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر تھے، تو اس وقت کراچی کی بہتری کی طرف کچھ نہ کچھ اقدامات کیے گئے تھے۔ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے اپنا بلدیاتی نظام لانچ کیا ہے اور پہلے والے بلدیاتی نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو انٹرنل پرابلمز ہیں وہ کریٹ ہو گئی ہیں۔ کے ایم سی یہ کہتی ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں ریلیز کیے جاتے، اور حقوق کے مسائل ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اختیارات کی جنگ لگی ہوئی ہے، اور یہ جو سارے سول ادارے ہیں یہ سارے کے سارے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اگر یہ ادارے پریزنٹ ہوتے اور ہر ادارہ اپنی ڈومین کے اندر رہ کر کام کر رہا ہوتا تو کچھ نہ کچھ ہمیں صورتحال کے اندر بہتری تو نظر آتی نا۔ ابھی تو صورتحال مکمل طور پر ابتر ہو چکی ہے، یعنی کہ 30 ملی میٹر سے لے کر 40 ملی میٹر تک کی جو بھی بارش ہوگی تو صورتحال اسی طرح ہو جائے گی۔ اور ڈیفینیٹلی اس ساری صورتحال کی جو وائٹل ریزن ہے وہ نیگلیجنس آف دا گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیک ہولڈرز آف کراچی۔ جتنے بھی کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی نیگلیجنس اس کے اندر شامل ہے۔ پی ایم ڈی جو ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ، وہ ہمیشہ سے ایڈوائزری جاری کرتا ہے مونسون کے شروع ہونے سے پہلے کہ اس سال مونسون کی پاکستان کے اندر صورتحال کیا ہوگی۔ پی ایم ڈی نے جون کے اندر ہی گورنمنٹس کو یہ آگاہ کر دیا تھا کہ اس سال پاکستان میں مونسون کی بارشیں نارمل صورتحال سے زیادہ ہوں گی، اور جو انٹیریئر سندھ ہے اور جو کراچی کے علاقے ہیں وہاں پر جو بارشیں ہیں وہ پنجاب سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو پہلے آپ کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ کراچی کے اندر اس طرح کی صورتحال ہوگی، لیکن آپ نے اس کے اوپر کسی قسم کی توجہ نہیں دی، اور بجائے توجہ دینے کے آپ دوسرے کاموں کے اندر مصروف رہے، اور جس کی وجہ سے جو کراچی کی صورتحال ہے وہ اب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ جو کچھ مین کازز ہیں جس کی وجہ سے کراچی کی آج یہ صورتحال جو ہو چکی ہے، اور کوئی کراچی کا سننے والا نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان پرابلمس کو سالو کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا کوئی ایسا میکانزم ہے جس کی مدد سے ہم ان پرابلمس کو ریزالو کر لیں؟ جی ہاں بالکل ہے۔ کون سی ایسی پرابلم ہے جس کو سالو نہیں کیا جا سکتا؟ بس اس کے لیے انٹینشن کا اچھا ہونا ضروری ہے، نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس ساری صورتحال کے اندر ایک سیپریٹ فیزیبل اسٹڈی ہونی چاہیے، پورے کراچی کی فیزیبل اسٹڈی ہونی چاہیے، اور ایک نئی فیزیبلٹی اسٹڈی ہونی چاہیے، اور اس اسٹڈی کے اندر جو پروفیشنلز ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے، جو انجینئرنگ یونیورسٹیز کی فیکلٹیز ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے، بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کے بھی کچھ نمائندوں کو شامل کیا جانا چاہیے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ جو تمام ادارے ہیں ان اداروں کے جو افسران ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جانا چاہیے، اور اس فیزیبلٹی جو اسٹڈی ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو اتھارٹیز ذمہ دار ہیں، یعنی کہ جو ایجنسیز ذمہ دار ہیں، ان کو بھی اپنی پوری کی پوری ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ یہاں پر صرف پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے علاوہ کراچی کے اندر اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو کہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، جس کے اندر کے ایم سی شامل ہے، کراچی ڈسٹرکٹ کاؤنسل شامل ہے، 250 یونین کاؤنسلز ہیں جو کراچی کی وہ شامل ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ملیر اینڈ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے، پاکستان ریلویز ہیں، ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، اور جو کنٹونمنٹ بورڈز ہیں۔ ان سارے کے سارے یہ جو ایجنسیز ہیں ان کو مل بیٹھ کے ایک نئی فیزیبلٹی اسٹڈی کرنی چاہیے، ایک نیا پورے کی پوری رپورٹ تیار کرنی چاہیے، جس کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کراچی کی اصل جو پرابلم ہے وہ کہاں پہ لایا کرتی ہے۔
اس کے علاوہ کراچی کے اندر کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی موبلائز کرنا چاہیے، ڈپٹی کمشنرز کو بھی موبلائز کرنا چاہیے، اور جو پری رین اور جو پوسٹ رین صورتحال ہے اس کی ہمیشہ رپورٹ تیار ہونی چاہیے۔ یعنی ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ جو موجودہ صورتحال میں بارش آئی ہے تو کن علاقوں کے اندر پانی زیادہ کھڑا ہوا، کن علاقوں کے اندر پانی کم کھڑا ہوا، 36 نالوں میں سے کون سے نالے جلدی اوور فلو کرتے ہیں اور کون سے نالے ایسے ہیں جن کے اندر صورتحال قدرے بہتر ہے۔ تو جن نالوں کی صورتحال ابھی بہت زیادہ خراب ہے ان کے اوپر تو فوری طور پہ کام کیا جانا چاہیے، اور جو نالے ایسے ہیں جن کی صورتحال ابھی کچھ پہلے سے بہتر ان کے اوپر لانگ ٹرم کام ہونا چاہیے، اور ایک ہی بار پورے کے پورے کراچی کے نالوں کی صفائی ہونی چاہیے۔ صفائی کے ساتھ ساتھ نالوں کے اوپر جو انکروچمنٹس ہیں ان کا تو سختی سے خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، عدالتوں نے بھی کئی بار کہا ہے کہ ان تجاوزات کو ختم کیا جائے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں ان کو بچانے کے لیے اور ان کے اندر بڑے حقوق جاگ جاتے ہیں، لیکن اصل میں تو مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اصل میں تو مافیا نے ان کو باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ وہ ان تجاوزات کو ختم نہ کریں، کیونکہ آپ نے پہلے وہاں ان کو تجاوزات بنانے کی اجازت کیوں دی، اور اجازت دیتا کون ہے؟ اجازت دیتی تو سٹنگ گورنمنٹ ہے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہی اجازت دیتے ہیں۔ تو جب تک آپ وہاں سے انکروچمنٹس کو ختم نہیں کریں گے، کوڑا کرکٹ کو صاف نہیں کریں گے، ایک نئی اسٹڈی نہیں کریں گے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھائیں گے، تو یہ اس طرح کے مسائل کا سامنا ہمیں کرتا رہنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کراچی کو ایک نئے پلان کی ضرورت ہے، کراچی کو ایک فریش پلان کی ضرورت ہے۔ جیسے ممبئی کے اندر ہم نے ڈرینیج سسٹم دیکھا نیا لایا گیا، اس کے علاوہ جو دنیا کے بڑے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان کے اندر بھی تو بارشیں ہوتی ہیں، بارش کے اندر تھوڑا بہت تو پانی آ جاتا ہے، جیسے بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، لیکن اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے یہ اتنے بڑے شہر کے لیے کسی طور بھی ناقابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ اس وقت ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر کراچی کے اندر بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے۔ اگر ان پروجیکٹس کے اوپر شفافیت سے کام ہو جاتا ہے، اگر ان پروجیکٹس کے راستے میں کوئی سیاسی رکاوٹیں حائل نہیں کی جاتی، ذاتی مفادات کو حائل نہیں کیا جاتا، تو جو کراچی کی صورتحال ہے وہ قدرے بہتر ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بہتر نہیں ہوگی، لیکن ضروری امر جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سندھ گورنمنٹ کے اور جو وہاں پہ کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک پالیسی بنائی جانی چاہیے تاکہ کراچی کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرتے رہیں اور کراچی کی جو عوام ہے وہ انہی مسائل کا شکار رہے۔ اور آخر میں ہماری عوام کو بھی تھوڑی سی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، جو کوڑا کرکٹ ہے اور اس طرح کا جو گاربیج کا سسٹم ہے اس کی پراپر میکانزم اگر گورنمنٹ نہیں بنا رہی تو ہمیں عوامی سطح کے اوپر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور کوڑا کرکٹ اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ان کو کسی ایسی جگہ پر ٹھکانے لگانا چاہیے جہاں پر جو اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم تک دوبارہ منتقل نہ ہو، کیونکہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ جب تک گورنمنٹ اور ہم مل کر نہیں کریں گے تو کراچی کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔